سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق نے سارا جب مال پیش کر دیا، یہ 3675 نمبر روایت ہے، 3675 نمبر. تو رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر گھر بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو فرمایا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے بس، اور کچھ نہیں چھوڑا، سارا مال خرچ کر دیا. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اپنا بہا دیا، خرچ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ یہ واقعہ کہ جناب ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تمام کے تمام گھر کا مال، اور کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا. یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور اہل سنت کے علماء سے، اور یہ نصاب کی کتابوں میں بھی مختلف اسکولوں میں جو پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر اشعار بھی سنائے جاتے ہیں، صدیق کے لیے خدا اور رسول بس، اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ بھی سنائے جاتے ہیں. لیکن یہ واقعہ اگر دیکھیں جو آج اہل سنت کی مختلف منابر سے بڑے جو ہے شور و زور سے اس واقعے کو سنایا جاتا ہے، اور لوگ سب جو ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس واقعے کی جو روایت ہیں جو خود یہ مولوی بھی بیان کرتے ہیں وہ سنن ترمذی سے ہے. آپ سنن ترمذی کی عبارت آپ پہلے دیکھیں، یہ سنن ترمذی ہیں، اس کے اردو ترجمہ جو ہے اس کے صفحہ نمبر جلد دوم پہ صفحہ نمبر 1045 پہ آپ دیکھیں. یہاں پہ جو روایت نقل ہے، کہتے ہیں جناب عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک بار حکم کیا ہم کو رسول اللہ نے صدقے کا اور انفاق اور اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال بھی تھا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بڑھ جاؤں گا ابو بکر سے اگر آج کے دن بڑھ گیا. کہا عمر نے کہ پھر میں آدھا مال آپ کے پاس لے آئے، رسول اللہ کے پاس آدھا مال لے آئے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو میں نے کہا اسی کے برابر، یعنی آدھا میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. اور ابو بکر بھی لے آئے جو ان کے پاس تھا، یعنی سب کا سب. سو فرمایا آپ نے ان سے کہ تم کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑ آیا میں ان کے لیے اللہ اور رسول کو. تب تو میں نے کہا کہ میں ان سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا. اب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ ہے جناب ابو بکر کے انفاق. لیکن عجیب ہے کہ یہاں پہ یہ تحقیم والوں نے بھی نیچے لکھا ہے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. تعجب ہے. یہ اس حدیث کے آپ سند دیکھیں، اس کی حالت آپ دیکھیں. اس حدیث میں اس کی سند میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ہشام بن سعد. دیکھیں ذرا، یہ الکامل فی ضعفاء الرجال ہے جناب جرجانی کی، جو المتوفا ہے 365 ہجری کا. یہ اس کی 8ویں جلد پر صفحہ نمبر 409 پہ ہشام بن سعد المخزومی. اب دیکھیں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. یحییٰ بن معین وہ کہتے ہیں کہ ہشام بن سعد لیس بشیء، اصلا کوئی حیثیت ہی وہ نہیں رکھتا. یحییٰ بن سعید القطان لا یحدث عن، اصلا ہشام سے وہ روایت نقل نہیں کرتا، وہ روایت کا قابل ہی نہیں سمجھتا. اسی طرح دوسرے صفحے پہ آپ دیکھیں کان یحییٰ بن سعید لا یروی عنہ، یحییٰ بن سعید اس سے روایت نقل نہیں کرتا. پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے ہشام بن سعد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا لیس ہوا محکم الحدیث، یعنی وہ اس کی حدیث جو ہے وہ حدیث میں اتنا محکم راوی نہیں ہے، وہ ثقہ راوی نہیں ہے. نسائی نے کہا ہشام بن سعد ضعیف، ہشام بن سعد ضعیف آدمی ہے، ضعیف راوی ہے. بس ایک ضعیف راوی کی روایت کو چونکہ تمہارے فیور میں ہے، اس کو تم کیا کہتے ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن روایت ہے، اور البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے. تو اس راوی کے اوپر پہلے کلام کرو، ہشام بن سعد کے اوپر کلام کرو. یہ میں نہیں کہتا، بلکہ اسی روایت کے متعلق جناب ابن حزم نے المحلہ میں یہی بات کی ہے. یہ المحلہ آپ دیکھیں اس کے 8ویں جلد پر صفحہ نمبر 15 پہ آپ دیکھیں ابن حزم کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کہیں کہ جناب ابو بکر نے جتنا کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا ہے تو قلنا، تو کہتے ہیں ابن حزم کہتے ہیں ہم جواب کیا دیں گے کہ ھذا لا یصح، یہ بات درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس کی سند میں ہشام بن سعد ہے وہو ضعیف، اور ہشام بن سعد کیا ہے؟ ضعیف ہے. پھر وہ پوری روایت کو بھی نقل کر کیا ہے جو ہم نے ابھی آپ کو جو ہے ترمذی سے ہم نے پڑھ لی. اب یہاں پہ خود اس کتاب کے محقق نے بھی یہی کہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ابن حزم کا نظریہ ہو، کتاب کے محقق نے بھی کہا ہے کہ ہوا ضعیف کما قال المصنف. ہاں بالکل یہ ضعیف ہے، یہ راوی جس طرح کے مصنف نے کہا. یہ اس روایت کی جو ہے ایک سند ہے. میرے بھائیوں بعض جگہ پہ بعض سندوں میں یہ روایت آئی ہے وہ ایک اور سند سے، اور اس میں عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب ہے، یعنی جناب عمر کے اولاد میں سے عبداللہ بن عمر کے نام سے. عبداللہ بن عمر ان کا بیٹا نہیں، بلکہ آگے جو ہے جناب عمر کا ایک بیٹا تھا عاصم، اس کی اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن حفص.
وہ بھی ضعیف ہیں. یعنی آپ ایک اور سند جو اس کی بیان کرتے ہیں وہ بھی ضعیف ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ ہے زوائد تاریخ بغداد، اس کے جو ہے 5ویں جلد پہ صفحہ نمبر 196 پہ وہ بھی یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن حفص کون ہے؟ کثیر الحدیث یستضعف، اس کی تضعیف کی جاتی ہے. پھر دوسرے صفحے میں بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ یحییٰ بن معین سے نقل کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید سے، یضعفہ، یحییٰ بن سعید اس کی تضعیف کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ضعیف راوی ہے. اسی طرح ترمذی میں بھی یہی کہا ہے کہ یضعف فی الحدیث، اس حدیث میں اس کو ضعیف کہا گیا ہے. بخاری سے بھی روایت ہے کہ لا اروی عنہ شیئا، بخاری کہتے ہیں میں اس سے کوئی روایت نقل نہیں کرتا. نسائی بھی کہتے ہیں کہ لیس بالقوی، یہ شخص قوی نہیں ہے. بس آپ دیکھیں ایک روایت ہے جو ان کی فیور میں ہے، ضعیف راوی اس کے سند میں موجود ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدیث کو حسن کہتے ہیں، حدیث کو صحیح کہتے ہیں، چونکہ ان کے فیور میں ہے، چونکہ انہوں نے مشہور کیا ہے یہ جھوٹ. اور اسی طرح راوی جو ہے ہشام بن سعد ہوں یا عبداللہ بن عمر بن عاصم ہوں، دونوں کے دونوں ضعیف ہیں. یا ایک اور سند میں علی بن زید ہے، وہ بھی ضعیف ہیں. یعنی کوئی بھی سند، دیکھیں میرے الفاظ کی طرف آپ متوجہ رہیں، یہ واقعہ کہ جناب ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا کے سارا مال لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ہمیں سند لے کے آئیں. ظاہر ہے جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے آپ جو ہے یہی مطالبہ کرتے ہیں سند سند سند. تو جب تمہارے اپنے خلفاء کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ سند بھول جاتے ہیں. تو ذرا اس سند کے اوپر بات کریں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ جناب ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس کے لیے کوئی ایک صحیح سند لے کے آئے. الفاظ پہ بھی ہے، آپ اس کو جو ہے کسی اور اس میں نہ لیں، کوئی اور متن کے جو ہے وہ حدیث آپ لے کے آئیں. نہیں، میرے الفاظ یہ ہیں. یہ نہ کہیں کہ جناب ابو بکر نے صدقہ دیا ہے، دیکھیں یہ سند صحیح ثابت ہے. نہیں، الفاظ یہ ہیں کہ گھر کا سارا کے سارا مال جو اللہ کی راہ میں جناب ابو بکر نے دیا ہو، اس کا کوئی صحیح سند آپ ثابت کریں، اور ثابت نہیں کر پائیں گے. آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی صحیح سند نہیں ہے. اور تعجب یہ ہے کہ اس وقت جب یہ دوسروں کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اس میں بھی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. یعنی آپ پہلے سند نہیں دیکھتے، آپ جب آ کے حدیث پیش کرتے ہیں تو حد عقل اس کی سند دیکھ لیا کریں، چونکہ آپ کا پہاڑا ہی سند ہے. جب آپ سند کا پہاڑا سناتے ہیں تو جو کچھ پھر آپ پیش کرتے ہیں پھر اس کی بھی سند دیکھ لیا کریں. بس واضح ہوا کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے. اگر صحیح سند ہے تو ہمارے اہل سنت بھائیوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ پیش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.